پاکستانی یوٹیوبر اور بے حیائی، اور اس بے حیائی میں شامل ہماری عوام۔ پاکستانی یوٹیوبرز نے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک، بیگو، لائیو سیشنز اور پتہ نہیں کیا کچھ گند ہے جس پر رویا جائے۔ جب زیادہ ڈالرز کی ہوس بڑھی تو ایک مزید قدم آگے بڑھایا اور لائیو سیشن شروع کر دیے، جس میں ایک دوسرے کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسی نازیبا گفتگو اور فحش الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کوئی غیرت مند بندہ نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی گوارا کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کی بہن بیٹیاں ہیں جو اس گندگی کے دلدل میں پھنس چکی ہیں اور ان کے گھر والوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کی اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ کیا کوئی غیرت مند بندہ یہ چاہے گا کہ اس کی بہن بیٹی اس طرح آ کے غیر مردوں میں فحش گفتگو میں حصہ لے؟ نہیں نا۔ پتہ نہیں ان کو کیوں شرم نہیں آتی۔ یہ تو ایک دو چینلز کی بات ہے، ورنہ ہمارے پاکستانی مرد اور خواتین یوٹیوب کے ایسو سینکڑوں چینلز ہیں جو دن رات ایک ایسا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بہن بیٹی کو ایسا نہ کرے اور کسی بھی مرد کو اس طرح بے غیرت نہ کرے۔ کیا دیہات اور کیا شہر، یہ تو فرق ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک ایسی دوڑ ہے جس میں سب کو جیتنا ہے، سب کو آگے جانا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ ایسے ایسے مضحکہ اور عجیب و غریب چینلز ہیں اور ان کی ویڈیوز، ان کا کانٹینٹ دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، لیکن بس ڈالر کمانے ہیں تو یہ سب گندگی دکھانی پڑے گی۔ ایک دیہات کی عورت اپنے گاؤں کا ماحول دکھانے کے لیے ولاگنگ کرتی رہی، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ پھر اس کے سگے بھائی نے بہن کی ویڈیوز بنانی شروع کی، اپنی بہن کی اداؤں کو کیمرے میں کیپچر کیا۔ جب دیکھا کہ اب ویوز آ رہے ہیں اور سبسکرائبرز کی بھی بوچھاڑ ہو رہی ہے تو بھائی نے بہن کی ہر اس اینگل پہ فوکس کیا جس سے اس کے جسم کے خد و خال واضح طور پر ظاہر ہوں۔ جب دیکھا کہ عوام دیکھنا ہی یہی چاہتی ہے، اسی سے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا کام ہی یہی بن گیا، ان چیزوں پر فوکس کرنا جسے عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ جو گمبھیر صورتحال یہی ہے، وہ ہے ہماری نوجوان نسل کی جو تباہی ہے، اس کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس گندگی کا شکار ہماری آج کی نوجوان نسل اور بچے بچیاں ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ سب اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ عام گھروں کی بچیاں، مائیں بہنیں اس ظاہری نمائش کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اور خود کو احساس کمتری کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ کسی چینل پر ایک لڑکی اپنے جوتوں کی نمائش کرتی ہے، کوئی اپنی برانڈڈ کپڑوں کی، پرفیومز کی کرتی ہے، نامی گرامی برانڈز کے کپڑوں سے بھرا وارڈروب دکھایا جاتا ہے، مشہور فیشن ڈیزائنر کے بنے کپڑوں کی کلیکشن دکھائی جاتی ہے، جو کہ ایک عام گھروں کی بچیوں کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ خود سوچیں کہ عام گھرانوں کی بچیوں اور بچوں کے دماغوں میں کس طرح زہر بھرا جا رہا ہے۔ ایک مشہور پاکستانی یوٹیوبر جو کہ پہلے اس نے شادی کی اور اس کی بیوی جیسے ہی اس کے گھر میں آئی، اس نے بیوی کو دکھانا شروع کر دیا تو سبسکرائبر کی برسات شروع ہو گئی۔ جب تک وہ اکیلا تھا تو روسٹنگ کی ویڈیوز بناتا تھا، لیکن اسے وہ مشہوری اور وہ پروموشن نہیں ملی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نے بیوی دکھانا شروع کی، ویڈیو میں بیوی کی ہر ادا سبسکرائبر کو دکھاتے ہیں تو ویڈیوز پر زیادہ ویوز ملتے ہیں۔ جس ویڈیوز میں اس کی بیوی نہ ہو، اس ویڈیو پر خاطر خواہ ویوز نہیں آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان سمیت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔